بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی. عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. آج کا ہمارا اسلامیات کا لیکچر نمبر 7 ہے. اس لیکچر کے اندر ہم لوگ عقیدہ توحید کے بعد دوسرا عقیدہ جو ہے رسالت، عقیدہ رسالت، اس کو ریڈ کریں گے. ہم نے شروع میں بنیادی عقائد پڑھا تھا. بنیادی عقائد کے اندر ہم نے پڑھا تھا سب سے پہلے عقیدہ توحید، پھر رسالت، اور پھر آگے دوسری چیزیں ہیں، ملائکہ اور آخرت، ایمان، آسمانی کتابیں، دیگر جتنے بھی ہیں. تو ہم نے اس سے پہلے جو 6 لیکچر تھے، ان 6 لیکچرز کے اندر ہم نے عقیدہ توحید کو ایکسپلین کیا. آج کا ہمارا لیکچر 7واں لیکچر ہے، اور اس لیکچر کے اندر ہم لوگ عقیدہ رسالت کو ایکسپلین کریں گے. عزیز طلباء و طالبات، اس عقیدہ رسالت کے اندر سب سے پہلے ہم رسالت کا لغوی اور اصطلاحی معنی پڑھیں گے، پھر نبی کے کیا معنی ہوتے ہیں وہ بھی پڑھیں گے، وحی کے لغوی اور اصطلاحی معنی بھی پڑھیں گے، نبی اور رسول کے اندر فرق کیا ہوتا ہے وہ بھی پڑھیں گے، اور دیگر دوسری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. ان تمام چیزوں کو ہم رسالت کا حصہ شمار کریں گے. تو آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے رسالت کے لغوی معنی کیا ہیں. توحید کے بعد رسالت کا درجہ ہے. رسالت کے لغوی معنی یعنی کہ ڈکشنری کے اندر جو اس کے لفظی معنی ہیں وہ کیا ہیں. رسالت کا مطلب ہے پیغام پہنچانا، اور پیغام پہنچانے والے کو رسول یعنی کہ قاصد بھی کہا جاتا ہے، رسول بھی کہا جاتا ہے. تو گویا کہ اس کے لغوی معنی جو ہیں وہ پیغام پہنچانا ہے، اور پیغام پہنچانے والے کو رسول کہا جاتا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں قاصد کہتے ہیں. اس کے بعد اس کے اصطلاحی معنی. اسلامی اصطلاح میں رسول اس ہستی کو کہا جاتا ہے جسے اللہ تعالی نے اپنے احکام کی تبلیغ کے لیے اپنی مخلوق کی طرف بھیجا ہو، اور رسول کو نبی بھی کہا جاتا ہے. عزیز طلبہ، لغوی معنی پیغام پہنچانا، رسالت کے پیغام پہنچانے والے کو رسول کہا جاتا ہے. اصطلاحی معنی کہ رسول اس ہستی کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالی نے اپنے احکام کی تبلیغ کے لیے اپنی مخلوق کی طرف بھیجا ہو، اور رسول کو نبی بھی کہتے ہیں. یہ تو تھا اس کی اصطلاحی اور لغوی اور اصطلاحی تعریف جو کہ رسالت کی تھی. اس کے بعد نبی کے کیا معنی ہیں یہ بھی پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ یہاں پر ہم نے پڑھا ہے کہ رسول کو نبی بھی کہا جاتا ہے. تو نبی کے لغوی معنی کیا ہیں. نبی کے معنی ہے خبر دینے والا. چونکہ رسول لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ارشادات سے آگاہ کرتا ہے، اس لیے اسے نبی بھی کہا جاتا ہے. انبیاء اور رسول اپنے معاشرے کے بہترین اور بے حد نیک اور پارسا انسان ہوتے ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے احکام نازل فرماتا ہے. یہ ہے نبی کے لغوی معنی. اور اس کے بعد نبی کے اصطلاحی معنی آگے شروع ہو جاتے ہیں کہ نبی کے لغوی معنی جو تھے وہ خبر دینے والا، جو کہ انسانوں کو خبر دیا کرتا ہے. اور نبی کے اصطلاحی معنی انبیاء رسول اپنے معاشرے کے بہترین اور بے حد نیک اور پارسا انسان ہوتے ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے احکام نازل فرماتا ہے. تو یہ نبی کے لغوی معنی ہو گئے. اس کے بعد چونکہ وحی جو ہے یہ وحی کے ذریعے سے انبیاء کے اوپر اللہ تعالیٰ کے پیغامات آتے ہیں، تو وحی کے ذریعے سے ان کا شمار ہوتا ہے. تو وحی کے لغوی اور اصطلاحی معنی یہ بھی جاننے ضروری ہیں. تو یہاں سے وحی کے لغوی معنی. وحی کے لغوی معنی دل میں چپکے سے کوئی بات ڈال دینا یا اشارہ کرنے کے ہیں. نمبر 1، دل میں کسی بات کو ڈال دینا، القاء کر دینا. نمبر 2، اشارہ کر دینا کسی بات کا. تو یہ اس کو بھی وحی کہا جاتا ہے. تو یہاں سے وحی کے لغوی اور اصطلاحی معنی شروع ہو رہے ہیں. تو سب سے پہلے انہوں نے بتا دیا کہ وحی کے لغوی معنی دل میں چپکے سے بات ڈال دینا، اور نمبر 2، یا پھر القاء کرنا ایک، یا پھر اشارہ کر دینا یہ دوسرا معنی ہے. اصطلاحی معنی کیا ہے. یہاں سے
وحی کے اصطلاحی معنی، اسلامی اصطلاح میں اس سے مراد اللہ کا وہ پیغام ہے جو اس نے اپنے کسی بندے، کسی رسول کی طرف فرشتے کے ذریعے نازل کیا یا براہ راست اس کے دل میں ڈال دیا یا کسی پردے کے پیچھے سے اسے سنوا دیا۔ عزیز طلباء و طالبات، یہاں سے وحی کی مختلف صورتیں، مختلف اقسام جو ہیں وہ بیان کی جا رہی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے یہ بتا دیا کہ وحی کے لغوی معنی جو ہیں وہ پردے کے، وحی کے لغوی معنی جو ہیں دل میں کسی بات کو ڈال دینا یا اشارہ کر دینے کے ہیں، اور یہاں پر یہ بتا دیا کہ وحی کے اصطلاحی معنی کیا ہیں۔ نمبر 1 کہ اسی بات کو براہ راست نبی کے دل کے اوپر القاء کر دیا۔ نمبر 2 پردے کے پیچھے سے سنائی دے دیا۔ نمبر 4 کسی رسول، کسی فرشتے کے ذریعے سے اپنے رسول کی طرف اس وحی کو بھیج دیا۔ یہ مختلف اقسام ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت سے وحی کی صورتیں اور بھی منقول ہیں۔ گھنٹی کی صورت ہے، مکھیوں کے بن بنانے کی صورت ہے، دیگر ہیں، لیکن یہاں پر چند ایک ذکر کی گئی ہیں، اور یہ جو اوپر ذکر کی گئی ہیں یہ انہوں نے اپنی طرف سے نہیں بلکہ قرآن کی ایک آیت مبارکہ سے لی ہے۔ کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما کان لبشر، اور یہ کسی بشر کا مقام نہیں، بشر کسی انسان کا بس کی بات نہیں ہے، کیا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے الا وحیا، مگر وحی کے ساتھ، کہ نہیں اللہ تعالیٰ کلام کرتا مگر وحی کے ساتھ، او یا من وراء حجاب، من سے ورا پیچھے، حجاب پردہ، یا پھر پردے کے پیچھے سے، او یا یرسلا بھیج دے کسی رسول کو، فیوحی پس وحی کرے، باذنہ اپنی اجازت کے ساتھ، ما یشاء جس کو وہ چاہے گا۔ اب یہاں پر مختلف طریقے جو ہیں وحی کے بیان کر دیے ہیں۔ نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ جب کلام کرے گا تو وہ وحی کے ذریعے سے کرے گا۔ نمبر 2 پردے کے پیچھے سے۔ نمبر 3 کسی فرشتے کو بھیج دیا جائے اور وہ وحی لے کر آ جائے، اور وہ وحی لے کر جو آئے گا وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں آئے گا بلکہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے آئے گا، اللہ تعالیٰ جو چاہیں گے وہ بھیج دیں گے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہاں پر وحی کی مختلف قسمیں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں اس آیت مبارکہ سے، جس کے اندر وحی کی اصطلاحی تعریف، اصطلاحی معنی بھی آ گئے اور وحی کی اقسام بھی آ گئی۔ اس سے آگے کیا فرمایا گیا؟ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی مختلف اقوام کی طرف رسول بھیجے، اور یہ ہر قوم کی طرف جو رسول بھیجا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بطور قاصد بن کر آیا ہے، اور یہ بات ہم اپنی طرف سے نہیں کر رہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرما دیا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا ہے، فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت میں رسول۔ کوئی امت ایسی نہیں ہے جس کے اندر ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا ہو۔ ہاں، کئی امتیں ایسی ہیں جن کے اندر اللہ رب العزت نے ایک سے زیادہ بھی رسول بھیجے ہیں، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام، ان کے ساتھ ہارون علیہ السلام بھی ہیں، خضر علیہ السلام بھی اسی دور کے ہیں، زکریا علیہ السلام ہیں، بعد کے دور کے ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں۔ یہ دیگر کئی انبیاء رسول ایسے ہیں کہ ایک ایک قوم کے اندر کئی انبیاء بھی آئے ہیں۔ تو فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا، اور ہم نے بھیجا ہے فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت میں سے ایک رسول، ہر امت میں رسول بھیجے ہیں۔ اب انبیاء کی تعداد کتنی ہے یہ بھی دیکھ لینی چاہیے۔ بعض روایات میں انبیاء کی تعداد 1,24,000 بیان کی گئی ہے، مگر قرآن مجید میں نام لے کر چند انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے، تمام کے نام نہیں بیان کیے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور تحقیق ہم نے بھیجا، ارسلنا ہم نے بھیجا، رسولوں کو، من قبلک، آپ سے پہلے، منہم، ان میں سے، من قصصنا، کچھ تو ایسے ہیں جن کو ہم نے آپ پر بیان کر دیا، علیکا، آپ پر، من قصصنا ہم نے بیان کر دیا، علیکا، آپ پر،
ومنہم، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں من لم نقصص علیک، جن کا ذکر ہم نے آپ پر نہیں کیا، جن کو ہم نے آپ پر بیان نہیں کیا۔ اب ہر ایک رسول کا، ہر ایک نبی کا ذکر قرآن میں آنا یہ ضروری نہیں ہے۔ قرآن مجید، اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہ جو انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ نازل ہم نے کیا، ان میں سے بعض لوگوں کو ہم نے آپ پر بیان کر دیا، بعضوں کا حال آپ پر بیان کر دیا، اور بعضوں کا حال ہم نے آپ پر بیان نہیں کیا۔ گویا کہ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ان سب کا ذکر جو ہے وہ قرآن مجید میں نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں رسولوں کا سلسلہ بھیجا ہے، ہر امت میں رسول بھیجے ضرور ہیں۔ اب آخر کے اندر تمام امتوں کے بعد جب آخری امت آئی تو امت محمدیہ کا شرف اس کو حاصل ہوا، اور ختم الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسی دولت اس کو ملی ہے، آخری نبی ان کو دیے گئے۔ سلسلہ انبیاء کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، جو خاتم النبیین ہیں، اور اب قیامت تک کے انسانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی پیروی کرنی ہے۔ تاہم ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ تمام انبیاء کی نبوت پر ایمان لائے، اس سلسلے میں تفریق کی اجازت نہیں دی گئی۔ عزیز طلباء و طالبات، نبی آخر الزمان، ختم نبوت کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقیناً ہمارے آخری نبی ہیں، ہم ان کے امتی ہیں، ہمارا ایمان ہے ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ لیکن یہ ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان، حضرت شیش علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان، دیگر جتنے بھی انبیاء ہیں ان تمام کے اوپر ہمارا ایمان، یہ ہمارے اس ایمان کا حصہ ہے۔ آپ نے شروع میں پڑھا تھا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے تمام فرشتوں پر، تمام آسمانی کتابوں پر اور تمام رسولوں پر۔ اگر ہم ایک رسول کا بھی انکار کریں گے تو یقیناً ہمارا ایمان ناقص ہوگا، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ تو تمام انبیاء کے اوپر ایمان لانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم ایمان تو تمام انبیاء پر لائیں، لیکن فالو جو کرنا ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو کرنا ہے۔ تو عزیز طلبہ، آج کے لیکچر کا یہ حصہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ختم الرسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو تو فالو کرنا ہے، لیکن تمام انبیاء پر ایمان لانا ہے، اور قرآن مجید اس پر بہترین ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ کیا فرمایا؟ لا نفرق، نہ تفریق کرو، بین احد، کسی ایک کے درمیان، من رسولی، رسولوں میں سے، رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان بھی تفریق کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر تفریق کر لیں گے تو پھر یقیناً ہمارا ایمان کامل نہیں ہوگا، وہ ایمان ہمارا ناقص ہوگا۔ اسی طرح فرمایا ایمان بالرسول کیا ہے؟ یہ ضروری ہے کہ سب انبیاء کو سچا اور پاسباز مانا جائے اور سب کا ادب و احترام کیا جائے۔ اسلام میں اس بات کی ہرگز اجازت نہیں کہ بعض رسولوں پر ایمان لایا جائے اور بعض کا انکار کیا جائے۔ ایسا کرنا ہمارے ہاں کفر ہے۔ کفر کیسے ہے کہ یہودی ہیں ہی، اس لیے یہودی ہم ان کو کہتے ہیں کہ وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تو نبی مانتے ہیں، ان کے بعد والے انبیاء کو نبی نہیں تسلیم کرتے۔ عیسائیوں کو ہم عیسائی اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی مانتے ہیں، باقی بات کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے۔ عزیز طلباء و طالبات، اگر ہم بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی مانیں گے، اس سے پہلے عیسیٰ کو، موسیٰ کو، یا نوح علیہ السلام، ابراہیم، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، دیگر انبیاء کو نبی نہیں مانیں گے تو ہمارا ایمان پھر ناقص ہے۔ پھر ہم یہودیوں کو یہودی کیوں کہتے ہیں؟ پھر ہم عیسائیوں کو عیسائی کیوں کہتے ہیں؟ اسی لیے کہ ان کا بھی ایمان ایسا ہی تھا۔ لہذا ہم تمام انبیاء پر ایمان لائیں گے اور تمام انبیاء کو اپنے ایمان کا حصہ تسلیم کریں گے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا،
اور کیا فرمایا ہے ذرا غور کریں، قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکفرون، میں پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتا ہوں، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا۔ فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، جو انکار کرتے ہیں، جو کفر کرتے ہیں، اور کفر کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ باللہ، اللہ تعالی کے ساتھ، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کے ساتھ، ویریدون، اور وہ ارادہ رکھتے ہیں، ارادہ کیا رکھتے ہیں؟ یہ کہ وہ تفریق کریں گے، فرق کریں گے بین اللہ، اللہ تعالی اور اس کے رسولوں کے درمیان، اور کہتے کیا ہیں؟ وہ یقولون، اور وہ کہتے ہیں نؤمن، ہم ایمان لاتے ہیں، ببعض، بعض پر، ونکفر، اور انکار ہم کرتے ہیں بعض کا، ویریدون، اور وہ ارادہ کیا کرتے ہیں؟ ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، یہ کہ بنائیں گے اس کے درمیان کوئی نیا راستہ، ایک راستہ بنا لیں گے۔ فرمایا اولئک هم الکافرون حقا، وہی لوگ پکے کافر ہیں۔ عزیز طلبہ، یہاں پر ہمیں ایک سبق دیا گیا ہے کہ ہم لوگ تمام انبیاء پر ایمان لائیں گے، ہم ان کفار کی طرح جو ہے بعض پر ایمان اور بعض کا انکار نہیں کریں گے، اور یہ قرآن مجید کا سبق دیا گیا ہے ہمیں۔ تو عزیز طلبہ، اس آیت مبارکہ سے اور اس ٹاپک سے ہمیں یہ ملا ہے کہ تمام انبیاء ہمارے نبی ہیں، لیکن ہم جس سیرت کو، جس زندگی کو فالو کریں گے وہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، ہم اسی کو فالو کریں گے۔ تو عزیز طلبہ، یہاں پر ہم کسی نبی کا انکار نہیں کریں گے، تمام نبیوں کو ہم مانیں گے۔ اس کے بعد رسول کی ضرورت کیوں پیش آئی، ایک بہت اہم ٹاپک ہے۔ ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ نازل کیا، 1,24,000 انبیاء جو ہیں نازل کیے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ 1,24,000 انبیاء کو پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ سب سے پہلے ہم اس کو ریڈ کر لیتے ہیں، ریڈ کرنے کے بعد پھر خلاصتاً جو ہے اس کو میں سالو کر دیتا ہوں، کیونکہ عموماً یہ شارٹ کوشچن آپ لوگوں کے بورڈ کے پیپرز کے اندر بھی پوچھ لیا جاتا ہے کہ رسول کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، ذرا توجہ کریں، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے رسول بھیجے، کیونکہ انسان کی رہنمائی کے لیے انسان ہی رسول ہو سکتا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ انسانوں کی ضروریات کو سمجھتا ہے، دیکھتا ہے۔ جب انسان انسانوں کی ضروریات کو سمجھتا اور دیکھتا ہے تو انسان ہی کو رسول بنا کر بھیجنا چاہیے۔ پیغام الہی کو نبی پر نازل کرنے کی حکمت درج ذیل آیت میں موجود ہے۔ کیا ہے؟ فرمایا وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا، الیک الذکر، اپنے ذکر کو۔ کون سا ذکر؟ اس ذکر سے مراد قرآن مجید ہے۔ لِتُبَيِّنَ، تاکہ واضح کر دیں، لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے، مَا نُزِّلَ، وہ چیز جو ہم نے نازل کی ہے ان کی طرف۔ ہاں، یہ قرآن واضح کر کے لوگوں کو بتا دے، اس لیے ہم نے آپ کی طرف اس کو نازل کیا ہے۔ اور اگر کسی جن یا فرشتے کی طرف نازل کر دیتے تو یقیناً اس کو ان تک پہنچانا یا سمجھانا یہ ان کے بس میں نہ تھا۔ اب آپ کی طرف بھیجنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ اچھی طرح سے عمل کر کے ان کو لوگوں تک پہنچائیں۔ اور اگر اس کو مزید دیکھا جائے تو اس کا خلاصہ ایک یہ بھی ہے، نمبر 1 کہ رسول کیوں آئے؟ جب پہلے نبی یا رسول جو ہے وہ فوت ہو گیا، انتقال ہو گیا، فوت ہو گیا، تو پھر دوسرے رسول کی ضرورت پیش آئی۔ نمبر 2، امت جو ہے وہ گمراہ ہو گئی، پہلے والی امت گمراہ ہو گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیج دیا، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ فوت تو نہیں ہو گئے۔ امت گمراہ ہو جائے تو پھر نمبر 3،
پہلے والے نبی کی سیرت جو ہے، پہلے والے نبی کی شریعت جو ہے اس کو بھلا دیا جائے. پہلے والے نبی کی شریعت کو بھلا دیا تو پھر بھی رسول کی ضرورت پیش آتی ہے. نمبر 1، پہلے والے نبی فوت ہو گیا. نمبر 2، امت گمراہ ہو گئی. نمبر 3، شریعت بھلا دی گئی تو پھر اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے نئے رسول کا انتظام فرماتے ہیں، نئے رسول کو نازل فرما دیتے ہیں. اب اس میں عمل بالرسول کیا ہے؟ عمل بالرسول کیا ہے؟ اوپر ہم نے کہا کہ وہ رسول اس کے اوپر عمل کر کے ہمیں دکھائے. عمل بالرسول کیا ہے؟ یہ ایک اہم پوائنٹ ہے. تو دیکھتے ہیں کہ عمل بالرسول کے اندر کیا فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خود اپنی زندگی میں قرآنی اصولوں پر مبنی ایک عملی مظاہرہ کرنا تھا. جتنے بھی قرآنی اصول ہیں وہ خود اپنی زندگی کے اوپر عمل کر کے لوگوں کو دکھانا تھا. صرف یہی نہیں کہ آ کر پیغام سنا دیتے، اور اگر صرف یہی مقصد ہوتا تو اللہ تعالیٰ آسمانوں سے اعلان کر دیتے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے یہ کام کروا لیتے. لیکن مقصد صرف یہی نہیں تھا، بلکہ اپنی زندگی کے اوپر مکمل عمل کر کے دکھانا مقصود تھا، تاکہ لوگوں کو اگر دشواری ہو تو لوگ اس کے اوپر عمل کر لیں. پھر لوگوں کو عمل کر کے دکھایا، اور وہ مکمل کی مکمل زندگی ہمیں حدیث کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، قرآن کی صورت میں بھی موجود ہے، حدیث کی صورت میں بھی موجود ہے، صحابہ کرام کے اقوال و اعمال کی صورت میں بھی موجود ہے. تو فرمایا بلکہ اس پیغام کے مطابق انسانی زندگی کی اصلاح بھی آپ ہی کی ذمہ داری تھی. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو اصول و قوانین، جو قرآن جو اتارا ہے اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے، اور اس کے مطابق انسانی زندگی کی اصلاح بھی کرنی ہے. اور اس چیز کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دی ہے. اب یہی پیغام الہی جو ہے فرشتوں کے ذریعے سے بھی بھیجا جا سکتا تھا. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ اگر صرف اناؤنسمنٹ کرنا ہوتا، صرف اعلان کرنا ہوتا، صرف لوگوں کو بتانا ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے بھی یہ پہنچا سکتے تھے. آسمانوں سے اعلان بھی کیا جا سکتا تھا. ایک کتاب کہیں پر رکھ دی جاتی اور بتا دیا جاتا کہ اے لوگوں، جو فلاں مقام کے اوپر کتاب پڑھی ہے اس کو اٹھا لو اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو. لیکن نہیں، ایسا نہیں کیا. یہ بتایا ہے کہ ایسا انسانی زندگی کے لیے ممکن نہیں ہے. انسانی زندگی کو چاہیے کہ انسان اپنی زندگی اسی کے مطابق ڈالے گا جیسی کی زندگی وہ دیکھے گا. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 40 سالہ زندگی جو ہے وہ صحابہ کے سامنے ہے. 40 سال زندگی گزارنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اسوہ حسنہ دے دیا اور کامل زندگی کا نمونہ دے دیا. اسی لیے فرشتوں کے ذریعے پیغام نہیں بھیجا، اور بھیجا جا سکتا تھا، مگر محض پیغام بھیجنے سے وہ مقصد پورا ہی نہیں ہو رہا. ہاں، پیغام بھیجنے سے وہ مقصد نہیں پورا ہو رہا. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مکمل زندگی دی، نمونہ دیا، اور قرآن میں فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، مکمل زندگی. اب اس عظیم مقصد کی تکمیل اور تعمیل کے لیے لازمی تھا کہ اس پیغام کو بنی نوع انسان ہی کا ایک فرد لے کر آئے. ٹھیک ہے، بنی نوع انسان ہی کا ایک فرد جب لے کر آئے تو جو کہ انسان کامل ہونے کے باوجود انسان اور بشر بھی ہو، انسان کامل بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ بشر بھی ہو. اس کو وہ مشکلات اور مجبوریوں کا اسی طرح سامنا کرنا پڑتا ہو جس طرح اس کی امت کے کسی فرد کو کرنا پڑے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر اگر تھوڑا سا دیکھیں گے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھوک سے کتنے فاقے بھی برداشت کرنے پڑے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جیل بھی کاٹنی پڑی، جو کہ شیب ابی طالب کی جیل ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کو طلاقوں کا بھی سامنا کرنا پڑا. نعوذ باللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کے اوپر مٹی اور گرد وغیرہ بھی پھینکی گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لہو لہان بھی کیا گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے غزوہ بدر کے اندر، غزوہ احد کے اندر دندان مبارک بھی شہید ہوئے.
دیگر کتنی مشکلات کا سامنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کرنا پڑا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس طرح اس امت کے ایک فرد کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اس کے اندر سامنا کرنا پڑا ہے۔ اسی لیے مکمل اسوہ حسنہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو کہہ کر ہمارے سامنے پیش کر دیا کہ آپ کو جب بھی کوئی دشواری ہو، آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اپنی زندگی کے سامنے رکھیں اور پھر اس دشواری کا حل دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے کیسے اس کا حل نکالا ہے۔ اب اس کی امت کے کسی فرد کو وہ مشکلات کیسے حاصل ہوتی ہیں، اور جو ساری دنیا کے سامنے ایک ایسی سوسائٹی کو بطور مثال رکھ دے جس کا اجتماعی نظام اسی پیغام الہی کی منشا کی شرح ہو۔ ہاں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہماری اس شریعت کے شارح بھی ہیں۔ شارح کہتے ہیں کہ انہوں نے شریعت کو مکمل ایکسپلین کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا، اپنی زندگی کے اندر اس کے اوپر عمل کر کے دکھا دیا، چاہے ایک مرد ہونے کی حیثیت سے، چاہے ایک شوہر ہونے کی حیثیت سے، چاہے بیٹا ہونے کی حیثیت سے، چاہے والد ہونے کی حیثیت سے، چاہے ایک امام اور مؤذن ہونے کی حیثیت سے، اور چاہے ایک جج اور سینئر کسی بھی سوسائٹی کے اندر جو ہوتا ہے رہبر اور رہنما ہوتا ہے، یا کسی غزوہ کے اندر بڑا سالار ہوتا ہے، ہر اعتبار سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کو سامنے رکھ کر ہمارے سامنے ایک عملی نمونہ پیش کیا تاکہ ہمیں کسی بھی دشواری سے بچنے کے اندر کوئی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آج کے اس دور کے اندر ہم اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو لیں گے تو ہر اعتبار سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمیں ملے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ اماں جان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کیا ہے؟ فرمایا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن پڑھ کر دیکھو، مکمل کا مکمل قرآن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی جو ہے وہ بیان کر رہا ہے۔ تو عزیز طلبہ، آج اگر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو لینا چاہتے ہیں تو یقیناً ہمیں قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا ہوگا، اور جب ہم قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیں گے تو یقیناً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ تو تھی، تو وہ اسی نمونے کو ہم اپنی زندگی کے اندر بھی لے آئیں گے، اور یقیناً ہماری دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور رسولوں کے آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ تمام بنی نوع انسان جو ہیں وہ موجودہ انبیاء جو تھے، متعلقہ انبیاء جو تھے، ان کی شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیں۔ سب نبیوں نے یہی دعوت دی، سب نبیوں نے یہی ترغیب دی۔ آج کے اس دور کے اندر ہمارے لیے بھی کامیابی کا صرف اور صرف وہی راستہ ہے کہ جس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک بہترین نمونہ قرار دیا گیا۔ تو آج کے لیکچر کا حصہ سب سے پہلے رسالت کے لغوی اور اصطلاحی معنی تھے، پھر نبی کے لغوی اور اصطلاحی معنی ہے، پھر وحی کے لغوی اور اصطلاحی معنی ہے، اور آخر کے اندر عمل بالرسول ہے کہ رسول کا عمل کیسا ہونا چاہیے، اور نبیوں کی اور رسول کی ضرورت ہمیں کیوں پیش آئی ہے۔ آخر کے اندر میں ایک چھوٹا سا فرق آپ لوگوں کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ نبی اور رسول کے اندر فرق کیا ہے۔ رسول جو ہوتا ہے، رسول اپنی شریعت لے کر آتا ہے، اس کی شریعت بھی اپنی ہوتی ہے، اپنی ہی کتاب لے کر آتا ہے۔ جو نبی ہوتا ہے وہ اپنی شریعت نہیں بلکہ سابقہ نبی کی شریعت کے اوپر آتا ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی شریعت لے کر آئے، کتاب لے کر آئے۔ ہارون علیہ السلام انہی کے دور میں تو آئے ہیں، لیکن وہ شریعت اور کتاب لے کر نہیں آئے بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر ہی عمل کروانے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اب رسول اور نبی کے اندر جو فرق ہے وہ واضح ہے کہ رسول اپنی شریعت اور کتاب لے کر آئے گا، نبی سابقہ ہی رسول اور شریعت پر ہی ہوگا، سابقہ کتاب پر ہی عمل کروائے گا۔ تو جی طلباء و طالبات، آج کا لیکچر ہمارا ختم ہوا، جس کے اندر ہم نے رسالت کی کچھ ابتدائی چیزیں تھیں وہ پڑھی۔